ہمارے زون سی کے تیسرے ستارے ایکویریس یعنی کہ برج دلو کی، جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہوں، ان کیس اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہ ہو تو یہ والا ستارہ اور اس کی جنرل انفو فور شور مدد کرے گی۔ ہم آپ کو اپریل کے سیکنڈ ویک میں خوش آمدید کہتے ہیں ایکویرینس۔ 6 اپریل سے ہم اسے شروع کریں گے، 13 اپریل پہ ہم اسے اینڈ کریں گے۔ 6، 7، 8 تو ایسی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایکویرینس یہ جو 5 دن ہیں 6 اپریل سے 10 اپریل تک کا جو ٹائم ہے، اس میں خواہ اپنی وہ کہتے ہیں نا سیلف ایگزمپشن پہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کوئی چیز تعلقات کوئی چیز بگاڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی دوست پہ ہوتا ہے نا انسان کسی کے ذمہ کام لگا دیتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، خود سے 2 جمع 2 4 کر کے فیصلہ نہیں کرنا، ڈپریشن نہیں لینا، بیزاریت نہیں آنے دینی، یا ان 5 دنوں کی نیت سے صدقہ دے دینا رد بلا ہے، آپ کی بلا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ 11th 12th اور 13th اپریل کی جو 3 تاریخیں ہیں سوری معاف کر دیجیے گا، یہ تاریخیں پھر بہتر ہیں آپ کی ازدواجی زندگی ایکویرینس، آپ کی جو ہے کاروباری زندگی، یہ تاریخیں آپ کی فیور میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک ستارہ جس نے اس کی میں بعد میں بات کرتی ہوں، ایک ستارہ جو کہ 11 مارچ سے سالڈ ہو گیا، جس کی بنا پہ میں نے آپ کو کہنا شروع کیا کہ یہ وہ ستارہ ہے جو خدا نخواستہ بیمار تھے مکمل شفائی کاملہ دے گا۔ اگر آپ اپنی صحت پہ کام کریں گے بہترین صحت حاصل ہوگی، کام میں انشاءاللہ اپنے ایگزسٹنگ کریئر میں بھی پروموٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی مطمئن نہیں ہیں تو اپنی سی ویز کو جگہ جگہ بھیجیے، بے انتہا کوئی زبردست قسم کی اپرچونٹی ریگارڈنگ ملازمت آپ کو اب مل سکتی ہے اللہ کے فضل سے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ایکویرینس کے خانہ مال میں نے لگاتار آپ کو وارننگس دینی شروع کی تھی لاسٹ ایئر 12 جنوری کے بعد سے کہ خانہ مال میں محتاط ہو جائیں، مال سے ریلیٹڈ یا جس بھی معاملے کے ساتھ فائنینسز کا لفظ اگر آتا ہے آپ نے وہاں پہ بہت زیادہ کیئرفل ہو جانا ہے، تاکہ کسی قسم کا بھی جو کوئی ایسا کرائسس ہے وہ آپ کو مالی طور پہ ڈسٹرب نہ کرے۔ یہاں پہ ابھی بھی ستارے جو 12 جنوری کو آئے تھے انہوں نے یہاں سے ابھی گئے نہیں۔ سونے پہ سہاگا کہ 5 فروری کو ایک ستارہ اور آ جاتا ہے آپ کو اسی سال 5 فروری کو، تاکہ اور آپ کے خرچے کو نکلوائے۔ اس کے بعد جو ہے 2 مارچ کو ایک اور آ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو ساتھ کے ساتھ اور ہاتھ کے ہاتھ میں ایکویرینس وارننگ دیتی رہی ہوں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ 21 مارچ کو ایک ستارہ یہاں پہ سیدھا ہو گیا ہے، اور وہ کافی حد تک جو ایک کیوٹک سچویشن تھی نکلا نہیں ہے پر سیدھا ہو گیا ہے، آپ کے لیے بہتر کر دے گا۔ 3 تاریخیں نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، ان 3 تاریخوں سے آپ بہتر ہوتے جاؤ گے ریگارڈنگ مالی معاملات میں۔ اب اگلی ڈیٹ ہوگی 10 اپریل، اس کے بعد 15 اپریل، یہ جو آنے والی اسی مہینے کی، اور اس کے بعد یہ جو کمنگ جولائی کا فرسٹ ویک، پھر آپ فری برڈ ہوں گے۔ تو یہ جو میں 18 مہینوں سے مستقل وارننگ دیتی آ رہی ہوں نا، میرا یہ رول یہاں سے پھر آپ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، پھر آپ ہر قسم کے مالی خطرے سے باہر آ جاتے ہو۔ اچھا، یہ ستارہ جو 10 اپریل کو جگہ بدل کے آ رہا ہے، اور وہاں پہ آلریڈی ایک پیارا سا ستارہ 21 مارچ سے موجود ہے، اور پھر ایک 31 مارچ کو ایک اور ستارے نے بھی جگہ بدلی ہوئی ہے۔ تو ایکویرینس اس وقت آپ کی رشتہ داریوں کو آپ کے حق میں کرائے گا۔ جو رشتہ داریوں والا زون ہے، آپ کا چاہے ان لاز ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، یا آپ کے
पेरेंट्स वाला हाउस है, आपका होम लैंड है, माहौल को बेहतर करेगा, आपकी ट्रैवलिंग को बढ़ा सकता है और ट्रैवलिंग के नताइज भी आपकी फ़ेवर में इंशाल्लाह लेके आ सकता है। तो इस वक्त जो सितारों की जो मौजूदगी है वो यहाँ पे इन जगहों पे हमें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। जो है ट्रैवलिंग भी कंस्ट्रक्टिवली बढ़ सकती है, घर शायद आप लोग बदल सकते हैं, वो बेहतरी है, रिश्तों का, घर वालों का ताउन आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी सितारे की पोजीशन ठीक है और बाकी हमने आपको माली मामलात में मुकम्मल क्लियर। ये जो हफ्ता है 5 से 12 अप्रैल तक का हफ्ता, ये हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आपके दूसरे घर से मार्स निकल के आपके तीसरे घर में आ जाएगा। और ओवरऑल जो एक्टिविटी है, ख़ासतौर पर वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पावर डेज हो सकते हैं। आपके जो थर्ड हाउस है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। थर्ड हाउस में इस हफ्ते 4 एनर्जीज़ हैं, सैटर्न, नेपच्यून, मार्स और सन। सो ये चारों एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इनका इकट्ठा हो जाना आपके तीसरे घर में वंस इन अ लाइफ टाइम है। और यही जो है नया दौर, नई सिचुएशन, नया सब कुछ जो हो रहा है वो इसी एनर्जीज की वजह से हो रहा है। सो आपका वो बनता है एरीज, आपका तीसरा घर बनता है। सो आपने तीसरे घर के तमाम तर मामलात में हर हफ्ते ब्रीफ कर देती हूँ थर्ड हाउस के मामलात। तो थर्ड हाउस होता है बहन भाइयों का, कम्युनिकेशंस का, बेसिकली लोकल जोन में लास्ट वीक भी समझाया था, आपका जो लोकल जोन होता है। सो उसको आपने फोकस में रखना है, क्योंकि दिस इज़ द वीक जब थर्ड हाउस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 15 से 20 अप्रैल तक अपनी हाइट पर होंगी। जिस चीज़ से का हम आपको बहुत अरसे से बता रहे थे, थर्ड हाउस उसकी अब एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर गुड एंड बैड बोथ वो अपनी एक्सट्रीम पर है। उसका ध्यान रखिएगा। आपको खाने पीने से एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बैड ईटिंग कर सकते हैं, आप इमोशनल ईटिंग कर सकते हैं, आप कंफर्ट ईटिंग कर सकते हैं, ओवर ईट कर सकते हैं, या बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, उसका ध्यान कर लीजिएगा। और फिर ये है कि अभी भी इस हफ्ते भी आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसके करने का टाइम नहीं है, थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर दीजिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को और इम्पल्सिव डिसीजंस को, क्योंकि जो इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं, क्योंकि आप का जो चीज़ें हैं उन्हें आपको ज़रूरत है कि आप उन तमाम चीज़ों को, जितने भी आपकी ज़िंदगी के मामलात हैं, उन्हें आप थोड़ा सा कैटेगराइज कीजिए, जिसे हम कोड करना कहते हैं, कोडिंग कीजिए, चीज़ों को किसी निज़ाम में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें निज़ाम में ना हो। ट्राई एंड क्रिएट अ सिस्टम। आपको एक सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे के अंदर मिली हुई हैं, मैसअप हुई हुई हैं। चीज़ों को जैसे होता है ना कि ABCD उस तरह से कोड करें और उन्हें जैसे बिल्कुल अंधेरे में भी, आपको सिम्बॉलिकली आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरे में भी आपको पता आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पर है और आप जाकर उसको उठा लें। इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक होने की ज़रूरत है। यस, सिस्टमैटिक इज़ द वर्ड। सिस्टमैटिक आपको होने की ज़रूरत है और आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन है, कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग आपके सराउंडिंग्स में। उसके बाद आपका जो घरेलू मामलात है इस हफ्ते वो हाइट पर होंगे। कोशिश करें कि आप अपने घर में पीस रखने की कोशिश करें, और इस हफ्ते ट्राई कि 15 अप्रैल से पहले आपको सेल, बाइंग, सेलिंग, परचेज प्रॉपर्टी बहुत केयरफुली करें। घर का हर मामला बहुत केयरफुली हैंडल कीजिएगा। घर बदलना है, घर बनाना है, घर बसाना है, घर के जितने भी मामलात होते हैं, घर में रिपेयर करनी है, घर को ठीक करना, वॉट एवर घर के जो भी मामलात हैं उनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, इम्पल्सिव नहीं होना और सोच समझ कर आपने उसका फ़ैसला करना है। फिर आपका अपने टेम्पर पर आपने कंट्रोल रखना है। हो सकता है आपको छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े गुस्से आ जाएं,
اور آپ زیادہ ٹیمپرامنٹل ہو جائیں, زیادہ اپنے لیے جو ہے وہ ایشوز کریٹ کر لیں یا پریشانیاں پیدا کر لیں, اس کا دھیان رکھیے گا. اور پھر یہ کہ آپ ایگو, ہمارے جو دوست ہیں نا ایکویریس دوست, لاسٹ ویک بھی آپ کو یہ بتایا تھا, ان کے لیے ایگو سب ضد بہت بہت ضدی ہوتے ہیں, اور جب ایگو پہ اڑ جائیں تو پھر انہیں یہ فلیکسیبل نہیں ہو سکتے. لاسٹ ویک سے یہ سچویشن ہے, اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے لاسٹ ویک سے کہیں زیادہ اس ہفتے ضد کا آپ کو دورہ پڑ سکتا ہے. اس کے بارے میں محتاط رہیے گا. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے اچانک اپرچونیٹیز کا ملنا, قدرت کی طرف سے آپ کو ایسے موقع ملنا, آئیڈیل قسم کے موقع ملنا, ایسی چیزیں آپ کو مل جانا کہ جن کی آپ کو صدیوں سے تلاش تھی. صدیوں سے کافی عرصے سے جس چیز کی آپ کو تلاش تھی, ہو سکتا ہے آپ کو وہ کہیں سڑک کنارے گری ہوئی مل جائے. اتنا زیادہ قدرت آپ کو وہ دینا چاہتی ہے جو آپ تلاش کر رہے ہیں. آپ کی نگیٹو انرجی بے سکونی, پریشانی, انگزائٹی لوگوں کی طرف سے کریٹ کی ہوئی, اور اوور اینکشیس ہونا. آپ کی جو اس ہفتے کی لو وائب ہے اس میں آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. یہ کافی عرصے سے آپ کی یہ سچویشن چل رہی ہے کہ یو گیٹ کنفیوز اباؤٹ یور لو وائب. آپ کا لکی نمبر ہے 11 11 جو ہوتا ہے یہ ایکسٹریم انڈیویژول نمبر ہے, ایکسٹریملی انڈیویجوالٹی, اور جب اس کو پلس کرتے ہیں تو 2 بن جاتا ہے. انڈیویجوالٹی کے ساتھ ایموشنالٹی بھی, کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ, جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فلیکسیبل ہوا ہی نہیں جاتا, ضد پر اٹک جاتے ہیں, اور ہر بات جو ہے وہ ایگو کلیش لگتی ہے. سو بلیو ان یور سیلف, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, لیکن ایگو کو انڈر کنٹرول رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے لاجورد لیپس. یہ لاجورد ہے لیپس بلو کلر کا. آپ کا جو لکی چارم بن رہا ہے وہ ڈریگن بن رہا ہے. ڈریگن, دس از ڈریگن, ایک ڈریگن, بٹ ڈریگن ایسا جو اسمائلنگ ہو, ایگریسو ڈریگن نہیں. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سہارا دعا ہے. اگر سہارے کی تلاش ہے تو دعا کا سہارا لو, ناممکن ممکن ہو جائے گا. دریاؤں کا رخ بھی دریاؤں کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے, بلائیں بھی لوٹ جاتی ہیں. دعا ایک ایسی